نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. تو صرف شادی کے دن فجر کی نماز پڑھنا، یہ اسلام نے اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ رسم ہے، رواج ہے جو ہم نے خود ایجاد کر لی ہے. اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے پھر بارات کا معاملہ دیکھیے، بارات اور بندولی نکالنا اور بندوری، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے یہ بارات کا سسٹم کیا ہے؟ بارات کوئی اسلام میں نہیں ہے، بارات کا لفظ ملتا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر. یہ بارات یہ غیروں کی طرف سے آئی ہے. غیر بارات لے کر جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو دان دیش لے کر آتے تھے، جہیز لے کر آتے تھے، رات بھر چلتے تھے، تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو ڈاکو چور اچکے ہمارا یہ دان دیش لے کر بھاگ نہ جائے. یہ دان دیش یہ غیروں کی ہے، ان کی رسم ہے. ہمارے اسلام میں اس بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ آپ بارات میں بھی دیکھیے پھر نہ 200 کا پتہ، نہ 300 کا پتہ، نہ 400 کا پتہ، 500 کا پتہ. ہمارے 500 لوگ آئیں گے، 500 لوگ اچھی خدمت کرنا ہے. بھائی یہ تمہارے مہمان ہیں یا ہمارے مہمان ہیں؟ کس کے مہمان ہیں؟ اب پوچھیں دولہے کے باپ سے، کس کے مہمان ہیں بھائی آپ؟ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کھلاؤ نا، آپ کے مہمان ہیں. ہم پر کیوں زبردستی ڈال رہے ہیں؟ ہم پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر مینیو فکس کیا جاتا ہے. بارات ہمارے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں، دیکھو کچھ شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے الگ کھانا ہونا چاہیے. کچھ دوسرے آئیں گے جو یہ سب نہیں کھاتے ہیں، نان ویج، ان کے لیے ویج بننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ آنا چاہیے. اور پھر دیکھیے ہم لڑکے والے ہیں، یہ انا اور گھمنڈ، ہم لڑکے والے. اور پھر اس طرح سے پھر لڑکی والوں کو حقیر سمجھنا، اور اپنے دلہے کا اور دلہے کی جو ساتھی ہوتے ہیں نا، جو ساتھ میں جاتے ہیں بارات میں، وہ اس طرح سے اتنا ان کی ناک اس دن چڑھی ہوئی ہوتی جیسے ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ بالکل نوابوں کی طرح ہر چیز کا آرڈر ہمیں چاہیے بھائی. اور ان کے یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے، یہ فکر و سوچ ہوتی ہے کہ دلہے کی جو سالے ہیں، دلہے کی بیوی کے جو بھائی ہیں، 24 گھنٹے ہماری خدمت میں لگے رہیں. یہ اس طرح کی ذہنیت کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم شوہر والے ہیں، ہم داماد والے ہیں، یہ ہے وہ ہیں. تو میرے بھائیو اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. سب تمہارے بھی بہن بیٹیاں ہیں، تمہارے بھی تو کوئی بہن بہنوئی ہوں گے، تمہارے بھی تو کوئی جیجا ہوں گے، تمہارا بھی تو کوئی داماد ہوگا. اس سوچ اور ذہنیت کے ساتھ جو جاتا ہے وہ سمجھ لیجئے شیطانی سوچ اور ابلیسی ذہنیت اس کے اندر ہے کہ وہ لڑکے والا ہو کر اپنے آپ کو لڑکی والے سے افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے. اسلام کے اندر افضل اور بہتر ہونے کا معیار لڑکے والا اور لڑکی والے ہونے پر نہیں ہے، بلکہ دینداری میں ہے، اخلاق میں ہے، کردار میں ہے، للہیت میں ہے، اعمال میں ہے. ورنہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے، چاہے آپ لڑکے والے ہو اور اسی گمان میں اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ گمان، یہ ذہنیت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. دیکھیے بارات پر اس بارات کی وجہ سے کتنی اور غلط غلط چیزیں ایجاد ہوتی ہے. پھر اس گاڑی کو جس میں بارات جاتی ہے اس کو سجایا جاتا ہے اور دل لگا کر اس میں نام لکھا جاتا ہے، آمنہ ویڈس فرحان، اور دل لگایا جاتا ہے. اور اس میں پھر فضول خرچی دیکھیے، یہ پھول لگائے جاتے ہیں اور یہ لائٹیں اور یہ وہ، اور اس طرح سے کیا کیا ہوتا ہے. پھر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور بینڈ باجا بارات، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من ذالک. یہ بینڈ باجا، یہ میوزک، یہ ڈانس، یہ ہوتا ہے. پھر دلہے کے دوست ناچتے ہیں، روڈوں پہ ناچتے ہیں، اور ناچنے والے بھی بلائے جاتے ہیں، کنجر لوگ بلائے جاتے ہیں جو ناچتے ہیں. بھائیو یہ میں غیروں کی شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی شادی کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کی شادی کرتا ہوں. یہ ناچنا، یہ گانا، یہ میوزک، یہ ڈانس، یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیے پھر اور دیکھیے پھر پہنچتے ہیں لے کر بارات، کھانا کھاتے ہیں لوگ، اور پھر کھانے میں کمیاں نکالنا. بارات والے کتنا بھی کھلا دو کبھی راضی نہیں ہوتے، کچھ بھی لا کر رکھ دو. آپ 50 ڈش بھی بنا دو گے نا، یار گلاب جامن تھوڑا میٹھا تھا، بس یہ کمی نکال دیں. یار تھوڑا رائتے میں پودینہ ہوتا تو یہ اچھا ہوتا. سارا دے دو اور کھا کر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بھاگ جائیں گے، کوئی تعریف نہیں کرے گا. کمی نکالی جاتی ہے، کھانوں میں کمی نکالی جاتی ہے جو سراسر خلاف سنت ہے. تو بارات کے بھی دیکھیے پھر بے حیائی کس طرح سے ہوتی ہے. بے حیائی پھر
وہ دلہے کی جوتیاں چھپائی جاتی ہیں، سالیاں پھر اس سے مذاق کرتی ہے، اور جب تک دلہے کی طرف سے کچھ پیسہ نہیں مل جاتا تب تک وہ جوتیاں نہیں دیتی ہے، اور اس طرح سے غیر محرم کے سامنے بھائی وہ تمہاری بیٹی کا شوہر بنا ہے، تمہاری دوسری بیٹی کا، جو اس کی سالی ہے اس کا شوہر نہیں ہے، جو لڑکی کی پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، ماما کی بیٹیاں ہیں، ان کا شوہر نہیں بنا ہے، ان کے لیے غیر محرم ہے، اس سے بات کرنا یہ حرام ہے اس کے لیے۔ اور تمہاری بیٹیوں کا اس طرح سے دوسری بیٹیوں کا، رشتہ دار بیٹیوں کا، جو قریبی رشتہ دار والی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا اس کے پاس جانا اور ہنسی مذاق کرنا یہ اسلام میں سخت ناجائز اور حرام ہے، لیکن یہ دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے، اور پھر دیکھیے سالیاں بھی پورا لالی پاؤڈر لگا کر ایسے لگتا ہے جیسے ہونٹ یہ کسی انسان عورت کے نہیں ہے، کسی پتہ نہیں کس کے، چڑیل اور بھودنی کے ہیں پتہ نہیں، اس کے بال کھول کر سامنے آتی ہے، اور چست اور ایسے ایسے کپڑے، اللہ کی پناہ۔ دلہے کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھی، وہ بڑے مزے لیتے ہیں، یہ بےغیرتی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کیسے ہماری شادیاں بابرکت بنے گی؟ ہماری شادیوں میں برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہماری شادیوں نے ہم نے بے غیرتی کا اڈا بنا دیا ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد چاندی کا ناریل دیا جاتا ہے، چاندی کا ناریل بھی دیا جاتا ہے، اور چاندی کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، چاندی کا ہار، سونے کا ہار، یہ سارا گفٹ میں ملتا ہے کس کو ملتا ہے؟ دلہے کو ملتا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ جہیز کا معاملہ، کیا بیان کیا جائے جہیز کا معاملہ، جہیز پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے میرے بھائیوں۔ ایک ناسور بن گیا جہیز، ناسور، جو ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی کے دن دینا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، اپنی مجبوری سمجھتا ہے، اور ایک بیٹی نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اپنی خون پسینے کی کمائی، جو کچھ کمایا ہے وہ سارا ان لٹیرے کو دینا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے، اپنی مجبوری سمجھتا ہے۔ اسلام نے جس مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ حاکم ہے، مرد یہ ذمہ دار ہے، مرد یہ اس کے اوپر اس کو حکومت دی ہوئی ہے، اس کو پاور دیا گیا ہے، طاقت دی گئی ہے، یہی ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس دلہے کو بھی، دلہے کے باپ کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سارے گھر والوں کو شرم تک نہیں آتی کہ سارا کچھ لیا ہے۔ دیکھیے آپ، لڑکا جب اپنے گھر میں سوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار جس چارپائی پہ میں لیٹا ہوں یہ میری بیوی لے کر آئی، جو تکیہ رضائی میں استعمال کر رہا ہوں یہ میری بیوی لے کر آئی ہے، یہ آلماری جس میں میرے کپڑے رکھے جائیں گے یہ میری بیوی لے کر آئی ہے، یہ اے سی جس میں میں ہوا کھانے والا ہوں یہ میری بیوی لے کر آئی ہے، یہ کولر جو مجھے ہوا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رومال اور گھڑی، موزے، چپل، جوتے، سارا، یہاں تک کہ جو چولہا جس پر کھانا بننا اس کا، وہ بھی اس کی بیوی لے کر آئی ہے۔ سارے برتن، یہ مشین، سارے برتن اور ڈھنڈورے پورے یہ بیوی لے کر آئی ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں مرد ہوں۔ ایسی مردانگی پر شرم آتی میرے بھائی، شرم آتی ہے۔ اور پھر اس رسم نے، جہیز کی رسم نے ہمارے نوجوان کو بالکل کامچور اور نٹھلا بنا دیا، جب اگر شوہر پر ذمہ داری ڈالی جاتی کہ بھائی تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم نے قبول کر لیا، اب تمہاری بیوی کا ہر خرچہ، کھانے پینے سے لے کر اوڑھنے بچھانے سے لے کر تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کمانا ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں لا کر دینا ہے، تب وہ محنت کرتا۔ لیکن ہمارے سماج نے، معاشرے نے اس جہیز کی رسم کی آڑ میں دلہے کو بالکل کامچور اور نٹھلا بنا دیا ہے۔ لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، سب کچھ آیا ہے، اور منگا لیں گے۔ پھر یہ معاملہ وہیں پر بس نہیں ہوتا، جب ذہنیت بن گئی لڑکے کی کہ اب مجھے تو اپنے سسرال والوں کے دم پر ہی جینا ہے، ڈیلیوری بھی ہوتی ہے یا بیوی کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے تو فون سالے کو لگاتا ہے، سسر کو لگاتا ہے، تمہاری بچی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا علاج کراؤ یا پیسے دو۔ ڈیلیوری کا معاملہ آتا ہے
بھائی ڈیلیوری میں 30,000 کا خرچہ بتایا ہے تو یہ ڈیلیوری کا معاملہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے. اور بہانہ کرایا جاتا ہے جہیز میں. جہیز میں دیکھیے بہانہ اللہ کے رسول نے دیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں حقیقت کو چھپاتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جو دیا وہ اپنے پیسے سے دیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس زیرہ تھی. صحیح روایات کا خلاصہ اور نچوڑ جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی چیز ہی بیچ کر اللہ کے رسول نے جو ضروری سامان تھے وہ خریدے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی داماد سے پہلے آپ کے چچیرے بھائی تھے اور آپ ان کے سرپرست تھے. آپ کی کفالت میں بچپن سے رہے, آپ کے گھر میں رہتے تھے. شادی ہو گئی, الگ کرنا تھا, کچھ ضروری سامان دینے تھے, لیکن جہیز فاطمہ کو دلیل بنا کر لوگ کہتے اللہ کے رسول نے دیا تھا. اللہ کے رسول نے فاطمہ کو دے کر کیا ناانصافی کی تھی؟ اپنی 3 اور بیٹیوں پر ظلم کیا تھا؟ کیا اپنی 3 اور بیٹیوں کو دیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں لے کر آئی تھی جہیز؟ اللہ کی پناہ جہیز فاطمی کو بہانہ بنا کر اور اسی طرح سے وراثت کا حق کھا جانے والے جہیز دے کر کیا بولتے ہیں کہ ہم نے تو دے دیا, کیا وراثت میں حصہ دینا ہے؟ دے دیا جو دینا تھا, اب کوئی حصہ بچا نہیں ہے. دے دیا, شادی ہوئی تھی تب. یہ وراثت کا حق کھا جاتے ہیں. ماں باپ بھائی دے دیا ہماری بہن کو, یہ جہیز دے کر اور وراثت کا حق کھا جانے والے اللہ کے دربار میں بچ نہیں سکتے. جہیز یہ واجب اور ضروری نہیں ہے, وراثت کا حق دینا یہ واجب اور ضروری ہے. جہیز نے وراثت کا حق بہن بیٹیوں کا چھین لیا. آج بھائی دینے والا یا تو جہیز دے گا یا وراثت دے گا, 2 حق ایک ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن جہیز دے کر اس نے یہ کہہ دیا بھائی میں نے وراثت میں اب کچھ نہیں ہے, جہیز دے دیا ہے. تو جہیز دینے والا وراثت کے حق سے بچ جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. وراثت اللہ کی وصیت ہے, اللہ کی طرف سے فرض, واجب, کمپلسری ایک حکم ہے, اور اس میں جو ڈنڈی مار گیا کھا گیا بھائی یا باپ کی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے. رشتہ دار, گھر والے, بہن بیٹیوں کا, سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خطرناک عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. میرے بھائیو کتنی باتیں بیان کی جائے. جہیز کا ڈیمانڈ یہ آج کل لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے. لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے باپ سے, لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے ابا مجھے یہ فلاں چیز دینی ہے. اور اسی طرح سے لڑکی کی ماں وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے ہوڑ میں, فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا تھا ہمیں بھی دینا پڑے گا ورنہ ناک کٹ جائے گی. اے اللہ کی بندیوں, اے ماں اور بہنوں, ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن. اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گی؟ ہوڑ میں آ کر دوسرے کا دیکھ کر اسلام کی خلاف ورزی کرنے والیوں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. تو ہوڑ میں آنا, میں ہر بیٹی سے, ہر بہن سے اور ہر دلہن جو آنے والے دنوں میں جس کا رشتہ ہونے والا ہے اس سے گزارش کروں گا اپنے باپ پر, اپنے باپ کے کمزور کندھوں پر اپنے جہیز کی ذمہ داری نہ ڈالیں. اور جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنے شوہر کو پریشان نہ کریں. جہیز میں کیا ہوتا ہے, کتنی خرابیاں ہوتی ہے. جہیز نہیں دیا تو اب ستایا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, آپ نے جو شادیاں کرائیں دیکھیے آپ کیا معاملہ ہوتا تھا. کوئی جہیز نہیں, کوئی نہیں. آدھا گھنٹے پہلے جس صحابی کا نکاح ہو رہا ہے اس کو پتہ تک نہیں ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے, میری شادی ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی, ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیجئے. آپ خاموش رہے, کچھ نہیں بولا آپ نے. صحابی پاس میں بیٹھے تھے, کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میری کروا دیجیے. اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے. وہ صحابی جانے لگے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. بلایا, تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا اپنے گھر جاؤ, کچھ تلاش کر کے لاؤ مہر میں دینے کے لیے, کچھ تلاش کر کے لاؤ. گئے, کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول نے کہا واپس جاؤ, التمس ولو خاتم من حدید, کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے کر آ جاؤ. وہ گئے, کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول قرآن کی فلاں صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا قد ملقتها بما معك من القرآن, آج تمہارا مہر, تمہیں جو صورتیں یاد ہے وہی تم اپنی بیوی کو یاد کروا دینا, یہی تمہارا مہر ہے. بتائیے کتنی سمپل سا.
آدھا گھنٹے پہلے یا کچھ دیر پہلے صحابی کو پتا نہیں تھا کہ میری شادی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح صفیہ سے ہوا. آپ سفر میں تھے, خیبر سے آ رہے تھے, سفر میں شادی ہو گئی, پتا نہیں چلا, کوئی ٹنٹا نہیں تھا. اسلام کے اندر میرے بھائیوں شادی کا جو کانسیپٹ ہے, جو تصور ہے, لڑکی پر, لڑکی والے پر, لڑکی کے باپ پر, لڑکی کے بھائیوں پر ایک فوٹی چونی کا خرچہ نہیں ہے, ایک فوٹی چونی کا خرچہ نہیں ہے. اور جو خرچہ کروا رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دربار میں ظالم ہے, ظالم. اور اللہ سب کو, اللہ کسی سے غافل نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ, ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور اللہ کو یاد نہیں ہے, اللہ ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. میرے بھائیوں, اپنے نکاح میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہو, نکاح کو آسان بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے برکت والا نکاح یا سب سے اچھا نکاح جو آسانی سے ہو جائے, اس نکاح میں برکت ہوتی ہے. ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. ہر آدمی محاسبہ کرے. میرے بھائیوں, باتیں بہت زیادہ ہیں, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو رسم و رواج ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اسلامی شادی کو سمجھنے والا بنائیں. اسلامی شادی کے اندر صرف لڑکی کا پیغام, خطبہ نکاح, مہر, ولیمہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی کی چیزیں ہم سب نے ایجاد کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے گریز کرنے والا بنائیں اور حقیقی معنوں پر اسلام میں چلنے والا بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.